اچھا یہ نکرہ کی حکایت کیا ہم نے، نکرہ کی حکایت کے لیے دو لفظ تھے. اچھا اب معرفہ کی بھی حکایت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے کہ وَالْعَلَمَ أَحْكِيَنَّهُ مِنْ بَعْدَ مَنْ وَحْدَهَا، علم کی بھی حکایت کرو من کے بعد، صرف من کے بعد علم کی حکایت کرنا ہے. یعنی کیا؟ اچھا علم کی حکایت صرف من کے ذریعے کر سکتے ہیں. وَالْعَلَمَ أَحْكِيَنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَنْ وَحْدَهَا إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا اقْتَرَنَ. یہ اس صورت میں ہے کہ یہ من عاطف کے ساتھ، وہ عاطف جو اس کے ساتھ مقترن ہو کر آتا ہے، اس عاطف سے خالی ہو. کیا وہ عاطف سے کیا ہو؟ خالی ہو. کیا عاطف سے خالی ہو؟ وہ من کے ساتھ حرف عطف نہ ہو. اس من کے ذریعے ہم علم کی بھی حکایت کر سکتے ہیں. ابھی تک تو ہم نے کہا نکرہ کی حکایت کرتے تھے، ابھی علم کی، علم معرفہ میں سے علم کی حکایت کر لیں گے. یہ کہتا ہے وَالْعَلَمَ أَحْكِيَنَّهُ مِنْ بَعْدِ من وحدها ان عاریت، اگر یہ من خالی ہو عاطف سے، وہ عاطف جو اس کے ساتھ مقترن ہو کر آتا ہے اس عاطف سے خالی ہو. فَقُلْ لِمَنْ قَالَ جَاءَ زَيْدٌ، کہو جو کہتا ہے کیا زید آیا. تو اب زید کی حکایت کس کے ذریعے کرے؟ من زیدون، من کے بعد زید کی حکایت کیا؟ دیکھیں من زیدون. قل لمن قال جاء زید من زید، ولمن قال رأيت زیدا من زیدا، ولمن قال مررت بزید من زیدین. یعنی من کے بعد علم کی حکایت، علم جس طریقے سے سن لیا تھا اس طریقے سے ہم نے کیا کیا؟ ذکر کیا. اما فإن اقترنت بعاطف ومن زید، اما واو عاطفہ کے ساتھ لایا ومن زیدون، کہا جاء زیدون ومن زیدون، اچھا رأیت زیدن ومن زیدون، مررت بزیدن ومن زیدون. اگر یہ من کو واو کے بعد لایا، واو عاطفہ کے بعد لایا تو تعین الرفع مطلقا، ہر صورت میں کیا کیا جائے گا؟ وہ علم جو من کے بعد آئے گا اس کو رفع دیں گے، رفع کے ساتھ پڑھ لیں گے. ہاں صحیح. تتمۃ لا يجوز حکایت غیر ما ذکر، غیر ما ذکر کی حکایت جائز نہیں ہے. کس کی ہم نے کہا؟ نکرے کی حکایت کر سکتے ہیں منو کے ذریعے، عالم کی حکایت کر سکتے ہیں. معرفہ میں سے صرف عالم کی حکایت من کے بعد کر سکتے ہیں. کہہ رہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کی حکایت صحیح نہیں ہے. وَعَجَازَ یونس حکایت کل معرفت، لیکن یونس کہتا ہے کہ ہر معرفے کی حکایت جائز ہے. کس کے ذریعے حکایت کرے؟ من کے ذریعے. وَعَجَازَ یونس حکایت کل معرفت. قال المصنف، مصنف کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مُوَافِقًا، مصنف کہتا ہے کہ میں نے یونس کے موافق کسی نحوی کو نہیں دیکھا. یعنی صرف یونس کی یہ بات ہے کہ ہر معرفے کی حکایت من کے ذریعے کر سکتے ہیں، من کے بعد کر سکتے ہیں. یہ یونس کی بات ہے، کسی دوسرا نے اس یونس کی تائید نہیں کی ہے. اس کے ساتھ اس کے لیے کوئی موافق مجھے نہیں ملا. میں نہیں جانتا ہوں کوئی موافق ہو زوال یونس کی، یونس کی موافقت کرنے والا کوئی ہو یہ پتہ نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیں یہاں پر جو کہ حکایت کیا؟ حکایت مفرد تھا. حکایت مفرد، حکایت مفرد کے لیے دو لفظ تھے، ایک من اور ایک ایو. گاہی من اور ایو کے ذریعے حکایت کرتے ہیں، وہ محکی ان کو ذکر نہیں کرتے ہیں، محکی ان کی خصوصیات کو من کے اندر ہی لا کر اس کی حکایت کرتے ہیں.
گاہی حکایت کرتے ہیں علم کی، اس علم کو من کے بعد ذکر کر کے. علم کی حکایت من کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن کس طرح حکایت کرتے ہیں؟ علم کو من کے بعد ذکر کر کے حکایت کر لیتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ. اما جملے کی حکایت بھی صحیح ہے، جملے کی بھی حکایت کرتے ہیں. جیسے قول کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جملے کی حکایت. قول کے ذریعے جملے کی حکایت کرتے ہیں. اس کی بحث کیا ہے؟ کہاں گزر گئی؟ کہاں گزر گئی؟ ہاں بحث قول میں گزر گیا. یعنی کیا ہے؟ حکایت کے لیے لفظ قول استعمال ہوتا تھا. یہ افعال قلوب کی بحث میں ہم نے قول کے دو معنی بتا دیا. گاہی حکایت کے لیے آتا ہے، گاہی ظن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایسا یا نہیں؟ سال گزشتہ کلمۃ لا الہ الا اللہ، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذاب. یہ وہ قول ہے کا کلمۃ قول ہے. کلمہ ایک قول بابا وہ نہیں ہے. اچھا وہ اول، اچھا کلمۃ بہا کلام قدیم. وہ بابا حکایت یہ افعال قلوب کی بحث میں لفظ قول دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. قول ایک دفعہ ظن کے معنی میں، ایک دفعہ حکایت کے لیے آتا ہے. کافی ہے میرے خیال میں.